بات کر رہے تھے ہم کشمیر کی، اور کشمیر کے تناظر میں بات جب آگے چلی تو پورے خطے کی بات آ گئی. لگتا ہے یہ آگ پورے خطے میں پھیل گئی ہے. پاکستان اور انڈیا کی جو کنفرنٹیشن ہے اس سے پورا خطہ متاثر ہوا ہے. سارک کانفرنس، سارک جو سربراہ کانفرنس تھی وہ نہیں ہو سکی، بائیکاٹ کیا گیا، اور بالآخر سارک سربراہ کانفرنس کو منسوخ کرنا پڑا. اور جب یہ اعلان ہوا تو مجھے مودی صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے اڑی سیکٹر میں جو دہشت گرد حملے کے بعد جو بیان جاری کیا تھا پاکستان کو کہ تم دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پوری دنیا میں تنہا کر کے ماریں گے. مطلب پوری دنیا میں ہم تمہیں تنہا کر دیں گے، جس کو سفارتی تنہائی کہتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارک سربراہ کانفرنس کی جو منسوخی ہوئی تو اسی وجہ سے ہوئی نا کہ انڈیا کے علاوہ جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی شرکت سے انکار کر دیا. تو آپ بتائیے کہ پاکستان واقعی عالمی طور پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے یا یہ کوئی اور بات ہے؟ سر، ہم تو گزشتہ 4 سال سے یہ کہتے رہے ہیں، اپنے ریڈیو دوسرے پروگرام میں اخبارات میں بھی لکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ کو یہ سوچنا پڑے گا یا ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم یہ تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون، آس پاس تو دیکھو. آئسولیشن پہ بات کریں گے، لیکن پہلا جو بات کی تھی آپ نے کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے، اور اس سیریس مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے ایک نیا پہلو ایمرج ہو کیا ہے کہ عالمی برادری کوئی ایفرٹس نہیں کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے ریزالو کریں. یہ ایک بڑا سیریس سبجیکٹ ہے، اور یہ سیریس سبجیکٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹریڈیشنل باتیں، روٹین باتیں کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. جب اڑی میں اٹیک ہوا تو اس وقت ہی ود این آورس یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو ایکشن لینا پڑے گا، اس لیے کہ اتنا بڑا ایک جو ہے وہ کریٹ ہو گئی تھی سچویشن، اور اس پہ انہوں نے ایکشن لیا، کم لیا، وائلنس کی وہاں پر یا پریسیشن کیا، اندر جا کے گھس کے انہوں نے سرجیکل آپریشن کیا یا جو کچھ بھی کیا، تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کو ایکشن لینا پڑا اور اپنے عوام کو خاموش کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل ایمرج ہوئے ہیں اور اب جو صورتحال بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے پورے بارڈر پہ اپنی فوج کو بڑھاتے چلے آ رہے ہیں. پہلے کشمیر کے بارڈر پہ، اب پنجاب کے بارڈر پہ، راجستھان پہ، اور ان کے لیڈران یہ کہہ رہے ہیں اور ملٹری کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو انگیج کرو. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان تو آلریڈی انگیج ہے، وہ تو ہے، وہ پر چاہتے ہیں نا کہ ان کا 2 لاکھ فوج آپ کی وہاں پڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی یہ اڑی کا مسئلہ ہوا تھا تو ودن 24 آور مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وار تھیٹر جو پاکستان، افغانستان اور بھارت کا جو یہ وار تھیٹر ہے یہ شفٹ ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں یا خود نیو دہلی میں. اور پھر آپ نے دیکھا جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، اب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تو ایک راؤنڈ ہو گیا، اب ایک راؤنڈ اور ہوگا بھارت کا، اور بھارت سے جو کچھ بھی خبریں آپ کو آ رہی ہیں وار لائک سچویشن ہے، اور عالمی برادری ایک تماشائی بن کے رہ گئی ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ دونوں کے پاس نیوکلر آرمز ہیں، میزائلز ہیں. اگر خدا نخواستہ کل کو وار اسکلیٹ کرتی ہے، وار ہو جاتی ہے. اب کل ہی میں نے جو ہے انڈیا کے بہت سارے ٹیلی ویژن اور اخبارات پڑھے ہیں، ان کی جو سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بارڈر پہ اور لائن آف کنٹرول پہ ہلکا ہاتھ مت رکھو، کانسنٹریٹڈ فائرنگ کرو. آئسولیٹڈ ایونٹ سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کانسنٹریٹڈ اٹیک میں جاؤ گے اور آپ ان کی پاکستان کی آرمی کو بارڈر پہ انگیج کرو گے تو تم جو ریزلٹس چاہتے ہو وہ تمہیں ملیں گے، آئسولیٹڈ میں نہیں ہوں گے. تو یہ ایک ویری، اور آج بھی آپ نے دیکھا جب ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں تو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن ہوا ہے، فائرنگ ایکسچینج ہوئی ہیں، کیجولٹیز کی بھی بات ہے، ہوتی رہتی ہے عام طور پہ ہونا اور بات ہوتی ہے. اس سے پہلے 10-10 کلومیٹر کے گاؤں تو نہیں خالی کرا لیے تھے. اس دفعہ تو وائلیشن کہہ کے ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، پہلے جو ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے تو جوابی کارروائی کی ہے، پہلے بھارت نے کی ہے،
بھارت کہتا تھا کہ نہیں پاکستان نے کی ہے. آج کی کارروائی کو ماضی کی وائلیشن سے نہ کریں. آج کل وائلیشن تو ہو ہی رہی ہے لیکن وائلیشن کہہ کے ہو رہی ہے اور پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیے وہ مار دیے. تو اس سچویشن کو ماضی کی سچویشن سے کمپیئر نہ کریں. اٹس اے ویری ویری گریو سچویشن. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ وار تھیٹر انڈیا میں چلا گیا ہے یا یونائٹڈ نیشنز میں ہوا ہے, اور میں یونائٹڈ نیشنز کے جب میں کہتا ہوں کہ وہاں کی جنرل اسمبلی میں ایک راؤنڈ ہو چکا ہے, اب دوسرا راؤنڈ جو ہوگا یونائٹڈ نیشنز پلس اکنامی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ دونوں ملک بلا وجہ پٹنگ اے بریو فیس, اکانومی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور بھارت کی اکانومی پاکستان سے یقیناً بہتر ہے, تو پاکستان کی اکانومی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. تو وہ ان کا جب یہ کانسنٹریٹڈ اٹیک کرنا چاہتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ یا دوسرے بارڈر پہ, تو وہ پاکستان کو اکنامکلی ویک کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے اعلان کر کے کیا. پاکستان آئسولیٹ کیسے ہوئے؟ دیکھیے پاکستان کو آئسولیٹ ہونے سے بچا سکتے تھے اگر آپ کی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ میں ہوتی کوئی کوہیرنس ہوتا, یونٹی ہوتی. مودی صاحب نے نریندر مودی صاحب نے ایک کارڈ کھیلا, رائے ونڈ آئے, نواز شریف کو ریسائپروکیٹ نہیں کرنے دیا. براک اوباما صاحب نے انٹرنیشنل کانفرنس بلائی نیوکلیر پہ, نواز شریف نے اور مودی صاحب نے دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ واشنگٹن آئیں گے اور اس امپورٹنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے. نواز شریف صاحب کو وہاں نہیں جانے دیا. اس بات سے بحث نہیں میں کر رہا ہوں کہ کس نے نہیں جانے دیا, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو پھر کیا ہوا وہاں پر کہ وہ آپ نے پھر دیکھا پھر کتنی چیزیں آپ کے سامنے ایمرج ہوئیں. ایران, انڈیا اور افغانستان کا الائنس, انڈیا اور امریکہ کا الائنس, تو پھر ہم آئسولیٹ ہوتے چلے گئے. دوسری بات یہ کہ جب سعودی عرب نے آپ سے فوج مانگی تو آپ نے انہیں فوج بھی نہیں دی, اور وہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں نثار علی صاحب, انہوں نے یو اے ای کو برا بھلا کہا اور ایران کے صدر کے ساتھ وہ کیا. تو ان کا حالانکہ ان کے پاس فارن منسٹری نہیں تھی, تو ہم سعودی عرب سے بھی گئے اور ایران سے بھی گئے. لیٹ us face this fact. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو اس کا ایڈوانٹیج انڈیا کو مل گیا. آپ نیوکلیر کانفرنس میں نریندر مودی چلے گئے, وزیر اعظم نہیں گئے, جانا چاہیے تھا. سعودی عرب اگر آپ کے پاس ڈپلومیسی ہوتی, ڈپلومیٹک چینل استعمال کرتے, تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ اگر آپ ایران اور سعودی عرب کو دونوں کو اپنا دوست ملا کے رکھ سکتے تھے. یہ تو صرف ڈپلومیسی اور آپ کا آئی کیو کے حساب سے, آپ کی جو عقل ہے اس کے حساب سے کر سکتے تھے. آپ نے تو صدر موجود ہیں اسلام آباد میں اور انٹیریئر منسٹر صاحب بیان دے رہے ہیں, حالانکہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹ اس فیس فیکٹ. اور ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, اگر چاہیں تو اپنا ریکارڈ درست کریں. اور نواز شریف نے ایک اچھا کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے اور اس میں بیٹھ کے اگر وہ چاہیں تو آئسولیشن سے بچ سکتے ہیں, ورنہ مشکلات ہوں. عارض صاحب آپ بتائیے کہ کیا واقعی ہم سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں, یا کہ جیسے کہ بتایا علامہ صدیقی صاحب نے کہا انہیں کی بات کو ہم تسلیم کر لیں. آپ اپنا میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. جیسے سر یہاں کہہ رہے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ پاک آرمی کی ضرورت ہے, تو میں یہاں پہ ایمبیسڈر نہیں ہوں پاک آرمی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان آرمی کی ضرورت ہے تو اتنی ہندوستان فوج کی بھی ضرورت ہے. وہ کیونکہ جب بھی وہاں اسکلیشن ہوتی ہے, پہلے سویلینز پہ اسکلیشن ہوتی ہے تو کوئی بیانات آتے ہیں. دوسری چیز جیسے بھی آپ نے ارلیئر کہا کہ جی پاکستان نے کہا کہ جی برہان وانی فریڈم فائٹر ہے. پاکستان ہیز ٹیکن این اسٹینڈ. اگر ان کو اتنا دوسروں کے ملک میں بات بتا رہا ہوں نا, پلیز سنیں نا بات میری. تو اسی طرح سے جب یہ KFOR اور KFOR بات کرتے ہیں تو پھر ہندوستان کو بھی فرم اسٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی کراچی میں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے لوگ بھیجیں. جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان سے لوگ ہندوستان جاتے ہیں ٹرینڈ ہو کے, اسی طرح وہاں سے بھی آتے ہیں. آپ نے بھی کہا KFOR ٹھیک ہے نا, تو وہاں بلوچستان میں بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے, کراچی میں بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ ایک کو ڈیفینڈ کرنا, کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. تو اور جب تک ہم اپنا پوائنٹ آف ویو پورا نہیں رکھیں گے اور کینوس کو بڑا نہیں رکھیں گے اور صرف ایک بائس چیز لے کے رہیں گے کہ جی آپ کر رہے ہیں, دس ول ناٹ بی سالوڈ. یہ تو خیر وہ بات ہوگی. ہم نے سفارتی بات یہ کہ یہ
ہندوستان کی خواہش ضرور ہے، لیکن اس میں مگر کہا کہ یہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر سربراہ کانفرنس منسوخ ہونا، یہ ہمارا بڑا یہ ہمارا انٹرنل ڈپلومیٹک فیلئر ہے جس کا ایڈوانٹیج انہوں نے لیا ہے. ٹھیک ہے، خواہش ہونا اور اس خواہش کو پورا کرنے کی طاقت رکھنا دو الگ چیز ہے. خواہش ان کی ضرور تھی، پوری اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا اپنا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. اپنا ہے نا، بالکل ہمارا ہے، اس میں ان کی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وی آر ناٹ، کیونکہ ہماری جو اپنی گورنمنٹ ہے، حماقتوں کا ہاتھ ہماری ہے، حماقتیں ہیں، اپنی غلط پالیسیوں کا ہاتھ ہماری ہے. غلط پالیسی، ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے یہ، لیکن ہماری اپنی وجہ سے، جس وجہ سے ہماری اپنی کنٹری، جو ہماری گورنمنٹ جس حال پہ بیٹھی ہوئی ہے، دیٹ از the reason, that's one of the reasons، کیونکہ ہم جمہوری طور پہ ڈیموکریٹکلی وی آر ناٹ اسٹرانگ ایٹ دس مومنٹ. کیوں صاحب آپ بتائیے، مودی صاحب کامیاب ہو گئے پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے میں؟ سارک کانفرنس. بلراج جی، دیکھو اس سمے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے. اس میں مودی صاحب کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے مودی صاحب کے ہاتھ میں. وہ دیش کا سائز اور آرمی کا سائز نہیں ہے، یا اکانومی کا سائز نہیں ہے. وہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مودی صاحب فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں. ان کے پاس بہمت ہے، سالڈ میجورٹی ہے، اور وہ جو کہیں گے جنرلز انڈیا کے وہی کریں گے. آن دا ادر ہینڈ نواز شریف کے پاس وہ نہیں ہے. اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، وہ جنرلز کہتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. تو وہ بیچارہ کلیئر ڈپلومیٹک کوئی سٹینڈ کیسے لے گا؟ نواز شریف کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آرمی کی وجہ سے. سو آئسولیشن کا ایک آپ تو کے کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا میں ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور جو ملٹری انڈر سیویلین اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے اس کی. تو ایک تو یہ وجہ ہے، جبکہ پاکستان میں صورتحال بالکل برعکس ہے. سو ایک تو یہ کارن ہے، اور دوسرا کارن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ٹائم پر ایسے ایشوز اٹھتے رہے ہیں کہ ہندوستان کراچی میں دخل دیتا ہے، ہندوستان بلوچستان میں دخل دیتا ہے. ابھی مہینہ پہلے تک تو ہندوستان کی کوئی پالیسی نہیں تھی بلوچستان میں آفیشلی. اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر وائلیشن ہوتے ہیں اور ہم بلوچ اسٹرگل کی سپورٹ کرتے ہیں. اب تو کہہ دیا ہے، مگر مہینہ پہلے تک وہ نہیں تھی. بلوچی زبان میں ریڈیو چینل بھی شروع ہاں، وہ نہیں تھا، مہینہ پہلے تک وہ نہیں تھا. تو الزام ضرور لگتے ہیں کہ ہندوستان نے وہاں دخل دے دیا، یہاں دخل دے دیا، مگر کراچی میں کوئی بمبے اٹیک نہیں ہوا، پاکستان میں کوئی اڑی اٹیک نہیں ہوا جس میں ہندوستان کا ہاتھ آپ ثابت کر سکتے ہوں. ہندوستان نے کوئی کارگل آپریشن نہیں کیا، انیشیٹ نہیں کیا، جس میں پاکستان کی جو فوجی وہاں پر مرے ہیں ان کی لاشیں کہا گیا کہ دیکھو بھئی آپ کے ہیں، لے جاؤ جے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں ہیں. تو آئسولیشن کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی سالڈ سٹینڈ نہیں ہے، نہ ڈپلومیٹک، نہ ملٹری، اور نہ یہ جہادیوں کے معاملے میں بھی ان کا اتنا برا سٹینڈ ہے کہ وہ خود ہی سفر کر رہے ہیں. جب آپ کے لوگ ہیں، کچھ لوگ پاکستانی دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں بہت دہشت گردی ہے، ہم جانتے ہیں، وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ٹیرورسٹ اور ٹیرورسٹ میں ان کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ جو گوانڈی کے چھتر مارے جا کر وہ شہید ہے، جیسے وانی کی بات ہے، اور جو ہمیں جتی مارے آ کر تو وہ ٹیرورسٹ ہے. اگر وہ ٹیرورسٹ کو ٹیرورسٹ سمجھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا وہ، اور ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی ان کی تو وہاں تو اچھے طالبان اور برے طالبان کی ٹیررسٹ کو دونوں طرف شروع ہو گئی. سمجھنا چاہیے. اللہ آپ دونوں طرف سے ٹیررسٹ نہیں سمجھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے. آپ صرف ایک چیز کو آئسولیٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کو. اچھا دیکھیے، اب اس صورتحال میں ابھی لطافت صدیقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دو نیوکلیئر پاور ہیں، اور یہ نیوکلیئر پاور کے ساتھ کبھی ایک دوسرے کی کنفرنٹیشن میں تو آئیں گی یہ، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایک دوسرے پہ اپنی پاور استعمال کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل. لیکن اس کا نقصان بہت ہے. اگر یہ نیوکلیئر پاور نہ ہوتے تو کوئی بات نہیں، آمنے سامنے کی لڑ لیتے. اب کیا ہے، پراکسی لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیوکلیئر وار سے پہلے بھی پراکسی لڑی جاتی تھی. نیوکلیئر بامز آنے کے بعد تو پراکسی شروع نہیں ہوئی. پراکسی لڑی جاتی ہے. ابھی ایک بڑا، میں آپ ہی سے اس سوال کو شروع کروں گا اور ہم تینوں سے جواب لیں گے کہ جناب اب دو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ کنفرنٹیشن ضرور کرتے ہیں، لیکن آمنے سامنے وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ اٹیک کر کے باقاعدہ ایک پوری جنگ لڑنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن انڈیا نے اڑی کے واقعے کے بعد دو کام کیے ہیں ایسے جو بڑے. ایک تو یہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کے لیے جو اس نے اپنا ڈپلومیٹک چینل یوز کیا ہے، وہ ایک بظاہر نظر آتا ہے انڈیا کی کامیابی. اور دوسرا، پاکستان
کے لیے انڈیا نے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک 1960 میں ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی 19 سپٹمبر 1960 میں, جس میں جو 3 دریا تھے راوی, ستلج اور بیاس, جو مشرقی دریا تھے, ان کا کنٹرول ایک ورلڈ بینک کی سربراہی میں معاہدے کے تحت انڈیا کو دے دیا گیا تھا, اور باقی 3 دریا, دریائے سندھ, جہلم اور چناب جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے. تو انڈیا نے سفارتی طور پہ تنہا کیا, پھر اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو ریویو کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بٹھائی, اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خون بہے تو اس جواب میں ہمارے دریا سے پانی بہہ کے تمہاری طرف آئے. یہ بھی ایک پانی کی جنگ جو ہے نا, بڑی خطرناک جنگ ہے یہ. اور تیسرا, انڈیا نے جو طریقہ کار اختیار کیا سرجیکل اسٹرائک کا, تو میں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان 3 باتوں کو بیس کرتے ہوئے جو ذرا اپنا تجزیہ دیجئے. پھر جی میں آپ نے پہلے تو نیوکلیر کی بات کر لیں. نیوکلیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک پسٹل ہے یا بندوق ہے, آپ نے ادھر فائر کیا ادھر کیا, ایسا نہیں ہے. یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. نیوکلیر کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وقت میں تو بات نہیں ہو سکتی, لیکن میں صرف ایک بات پہ کنکلوڈ کر کے آپ کی دوسری باتوں پہ آتا ہوں کہ نیوکلیر جو ہیں ویپنز کو استعمال کرنے کا ٹائم یہ نہیں ہے, نہیں کر سکتے. خود جنہوں نے یہ نیوکلیر بنایا ہے, جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم مارے ہیں, اگر آج بھی وہ بم پھینکنا چاہیں تو آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں ہے. جب اس چیز کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ہم ساری بات کو اسی بات سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جی وار نہیں ہوگی, ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے, آپ کے پاس بھی ایٹم بم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی تو واقعات اور حالات اور سرکمسٹانسز اور ریزن ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیلنس ہو گیا, آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. اب آپ دیکھیے نا, آپ کے وائلیشن کر رہے ہیں نا بھارت, تو بھارت وائلیشن کر کے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم گھسے لائن آف سرجیکل کہہ رہے ہیں, وہ اسٹرائک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر سرجیکل اسٹرائک نہیں بھی ہے تو میں نے پہلے کہا وائلیشن تو ہوا ہے, تو پاکستان کو تو اقوام متحدہ میں لے جانا چاہیے تھا کہ یہ تو بھارت خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے وائلیشن کیا. آپ کا سارا کانسنٹریشن اس بات پہ کہ سرجیکل نہیں ہوا. ارے بھائی اس بات کو چھوڑو نا, تمہارے پاس تو کیچ آیا, وقت ہوا تو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل کو بھی ڈسکس کریں گے. دوسری آپ نے بات کی واٹر کی, تو واٹر پہ میرا اپنا پرسپشن ہے کہ واٹر کا اسٹیج میں 5-6 مہینے تو یا اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن ان 5-6 مہینوں میں بہت بڑے بڑے ڈیسیجن ہوں گے اور وہ واٹر تک معاملہ نہیں جائے گا. اور میں نے آج ہی ہندوستان ٹائم میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے, ایک خاتون نے لکھا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پانی کو بند کریں گے تو اس سے بھارت کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ساورن اینڈ ڈیموکریٹک کا جو پوسچر ہے اس کو دھچکا پہنچے گا. اور اس رائٹر کے حساب سے کہ بھارت یہ صرف تھریٹ کے طور پہ کرے گا اور شاید پانی نہیں بند کرے گا, لیکن میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کیا ہوگا. جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے وقت میں, آج کی تاریخ اور واٹر کے بند ہونے تک میں بہت بڑا فاصلہ ہے. اس دوران میں پاکستان اور بھارت کے اکنامک ایشوز ہیں, اقوام متحدہ میں کس قسم کے ایشوز آئیں گے جب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, اس کے اندر ہیں بلوچستان اور سندھ کے مسائل ہیں, خود کشمیر کا ایک مسئلہ ہے. نہیں وہی تو سارے مسائل ہیں آریان صاحب. اگر فرض کر لیجئے کہ سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں, ربیع اور خریف کی فصلیں ہوتی ہیں, سرما, موسم سرما اور گرما کی. اگر انڈیا 20 سے 30% پانی صرف 1 مہینے کے لیے بند کر دے, فرض کر لیں, بڑا واویلا ہو, اقوام متحدہ بھی آئے, سب کچھ ہے, پانی پھر کھول دے, تو وہ پانی کا جو ٹائم ہوتا ہے فصلوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ تو گزر گیا. تو اس کی مار اکنامک کس کو پڑے گی؟ ہم ہی کو, مطلب پاکستان کو ہی پڑے گی. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسیکوینسز ہیں, یہ 2 نیوکلیئر پاورز جو ہیں اگر اپنے ایشوز کو حل نہیں کریں گی تو پھر جنگ جو ہے وہ دوسری شکل اختیار کرے گی. آپ بتائیے کہ یہ تھریٹس ہے یا نہیں؟ تھریٹس تو سرٹنلی ہیں. جب آپ تو لوگ فرکشن میں آتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف آتے ہیں تو وہ تو ہر طرح کا حربہ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. لیکن پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے, یہ تھریٹ سے زیادہ ان کے انٹرنل گیمز ہیں کنٹریز کے,
جن کو یہ صرف یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹول ٹو اسٹیبلائز دیئر سیلف. میرا نہیں خیال کہ بات وہاں تک پہنچے گی جیسے یہ فرما رہے ہیں, اینڈ آئی ایگری ود اٹ. اور اس کی وجہ صرف یہ کہ پانی روکنا ہے یا نیوکلیر بم چلانا ہے یا وار کرنی ہے. تو اتنی بڑی آرمی ہے اور اس جس طرح سے یہ سر فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جی وار ہنگری ہے, پاکستان آرمی بیٹھی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں کتنی جنگیں ہوگی, کیا کیا ہو جاتا. وی آر ناٹ ان دیٹ کیو ایج اینی مور. ایک انڈیا ایک اپنی ملک ہے, وہ اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, جسٹ لائک دیٹ پاکستان اپنے ملک کو چلا رہا ہے. دیر آر انٹرنل ایشوز which are separate, but I don't think it will go anywhere with such threats. کیونکہ اسٹرائکس چلتی رہیں گی, پراکسی چلتی رہے گی, ہم سب لوگ سفر کرتے رہیں گے. ملک اندر سے اتنے کمزور ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. آپ اوپر سے کچھ بھی دکھاتے رہیں تو انٹرنلی یہ اتنا بڑا موضوع ہے. آپ اس کو سرجیکل کو پراکسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ملٹری اندر گئی ہے, انہوں نے کہا ہم نے ہیلی کاپٹر استعمال کیے. نہیں, میں نے آپ سے کہا دو, پراکسی بھی چلتی رہے گی, سرجیکل اسٹرائک بھی سرجیکل تو پاکستان بھی کر سکتا ہے. دیو صاحب نے جو بات کی ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. جب ماؤ زے تنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو چیانگ کائی شیک کی فورسز جو تھیں وہ یلو ریور کو بند کٹ مار دیتے تھے اور ان کے سارے سولجر بہہ جاتے تھے. تو ماؤ زے تنگ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے نالے بناؤ, چھوٹی چھوٹی نالیاں بناؤ, اور ان کے پہاڑوں تک لے گئے وہ پانی کو, اور انہوں نے کہا کہ سوئمنگ کرنا سیکھو, اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے. تو انڈیا کو بھی انفراسٹرکچر تو بنانا پڑے گا, مگر جس طرح کے ایونٹس بہت تیز ہو رہے ہیں. اور آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ کہا کہ ہمیں جنگ لڑنی ہے بھوک کے خلاف, جہالت کے خلاف, افلاس کے خلاف. لیکن انہوں نے 2 پوائنٹ کہے کہ ہم پاکستان کو پولیٹیکلی اور اکنامکلی آئسولیٹ کریں گے. تو پولیٹیکلی تو آپ نے دیکھا سارک میں بات سامنے آ گئی, اور دوسرے معاملے میں بھی آ جائے گی. اگر کل کو اقوام متحدہ میں کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ووٹ کم ہیں, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اگر بات آگے بڑھی تو وہ پانی کو اکنامک اپنے ایشو کے لیے, اکنامک کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ لو اینڈ وار میں تو ساری چیز جائز ہے. ناظرین کرام, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی.